رب کائنات کی رضا کے لیے قربانیوں کی لازوال داستانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے آخری مہینے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب الکریم کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی۔ رب کائنات نے ان کی قربانی کو، ان کے جذبے کو قبول کر کے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور قربانی مینڈھے کی ہوئی، اور اب قیامت تک اہل اسلام اس یاد کو ہر سال تازہ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے پہلے مہینے میں سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کے شہزادوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ دین کی کاملیت کے لیے، دین کی سالمیت کے لیے قربانی کی لازوال داستان رقم کی۔ یہ ان مہینوں کی عظمت و رفت کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے۔ شعبان المعظم جس کو معظم کہا جاتا ہے، عظمت والا کہا جاتا ہے، شان والا کہا جاتا ہے، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ذی شان میں اس کا اظہار آپ نے فرمایا کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رمضان عوام الناس کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس میں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، خوب 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 عوام الناس پر برستی ہیں۔ اور اگر عوام الناس کا کہا جائے تو اس میں ہر خطے کے تمام لوگ صاحبان ایمان رب کریم کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ذی الحج کا ماہ مقدس ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ رب الکریم کی رحمتیں خوب برستی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کا مفہوم ہے کہ جو خوش نصیب سفر حج کے لیے سعادت حاصل کرے اور اس کے موٹے موٹے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی پابندی اختیار کرے، حج مقبول کی سعادت کو پہنچے، تو رب کائنات نہ صرف اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے لیے جنت انعام فرمائی جاتی ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ آج بھی حج کرنا ہر صاحب ایمان کے بس کا روگ نہیں ہے، اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنا یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں صاحبان ایمان کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اہل ایمان کے امور خیر کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا اجر فرض کے برابر اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے،
اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی کے پروانوں پر مشتمل ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی فضیلت 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب الکریم ہماری زندگی میں برکت عطا کرے اور ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ ہمارے اسلاف کے معمولات میں جس میں صحابہ کرام شامل ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے بعد مدتوں اہل علم نے لکھا ہے کہ بزرگان دین رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی آمد سے پہلے 6 ماہ تک اس کی آمد کے لیے، اس کے حصول کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، اور جب رمضان وارد ہوتا تو پھر 6 ماہ تک اس میں ہونے والے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک رات نکال لی قبولیت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے، نو، بلکہ 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے جو رمضان میں ہمیں امور خیر کی سعادت عطا فرمائی، تو نے ہمیں روزے کی سعادت عطا کی، سحری و افطاری کی سعادت عطا کی، تو نے ہمیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت عطا کی، تو نے ہمیں نماز تراویح کی سعادت عطا کی، نماز وتر کو باجماعت پڑھنا جو صرف رمضان مبارک میں ہوتا ہے اس کی سعادت کی، پھر فطرانے کی سعادت عطا فرمائی، اور پھر لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ سارے کے سارے امور، سحری و افطاری اور دیگر جو امور خیر تیری توفیق سے ممکن ہوئے، مولا کریم ذکر اذکار سمیت ان سب کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما، اور پھر 6 ماہ اس کی آمد کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کیا ہے؟ اللہ رب الکریم نے اس کا تعارف کروایا۔ ابھی آج حسن اتفاق بھی ہے کہ قرآن پاک کھولا تو سورہ بقرہ ہی سامنے آئی، تو اس میں اس کا جو ہے نا 7واں رکوع، دوسرے پارے کا 7واں رکوع مجموعی طور پر 23واں رکوع ہے جو اس کے ذکر سے سجا ہے۔ ابتدا میں تمہیدی کلمات اللہ رب الکریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ شہر رمضان، اے لوگو، اے قرآن کے پڑھنے سننے والو، رمضان کا مہینہ کیا ہی عظمت والا ہے۔ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس کی عظمت و شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب الکریم نے خود سے رمضان کا تعارف کروایا ہے کہ اس کی عظمت و رفعت کا ایک سبب، ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اہل محبت کہتے ہیں کہ جس ماہ مقدس میں قرآن نازل ہوا وہ ماہ مقدس شان والا ہو گیا، اور جس ماہ مقدس میں خود صاحب قرآن تشریف لائے تو کیا وہ شان سے خالی ہوگا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے قرآن کا کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان کی عظمت کا پہلا جو وصف، پہلا جو سٹیپ، پہلا جو قرینہ، پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عظمت کا سبب قرار دیا، فرمایا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر قرآن کا تعارف کروایا کہ قرآن کیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے ھدی للناس، جو انسانوں کے لیے موجب ہدایت ہے، صرف صاحبان ایمان کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس کے اصول و ضوابط دائمی ہیں، اٹل ہیں۔ اس کے حکم پر عمل کرنا اور اس کے نواہی سے منع ہونا، یہ انسان کے لیے سراسر فائدے کا سودا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اگر یہ سارے انسانوں کے لیے ہے تو مسلمان ان کا کیا معاملہ رہا؟ یاد رہے کہ قرآن پاک کے تمام اوامر و نواہی، اوامر کہتے ہیں جس کا حکم دیا گیا، نواہی کہتے ہیں جن سے منع کیا گیا، اگر اوامر و نواہی پر کوئی بھی شخص عمل کرے گا تو وہ بے فائدہ نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اب مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوگا؟ غیر مسلم یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس وہ سم ہے جس کے سگنل صرف اس دنیا میں کام کرتے ہیں، اور صاحبان ایمان کو ایمان کی وجہ سے، صاحبان ایمان کو ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ ان کے امور خیر کا انعام نہ صرف اس دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت تک جاری رہے گا۔ جو بھی اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ کتاب مقدس ہے جو لوگوں کے ہی نہیں بلکہ قوموں کے عروج و زوال کا بیس بنتی ہے، اور قوموں کے لیے موجب ہدایت ہے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اور قرآن کے اصول جو بھی اپنائے گا، چاہے وہ فرد ہو، وہ قبیلہ ہو، وہ قوم ہو، وہ گروپ ہو، جو بھی اپنائے گا۔ اور میں یہ بات پہلے بھی متعدد مرتبہ گوشگزار کر چکا ہوں کہ دنیا میں سٹرانگ فوٹنگ پر گرو کرنے والا کوئی فرد ہو، کوئی کمپنی ہو یا کوئی قوم ہو، اس کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں سٹرانگ فوٹنگ پر۔ یہ دھوکے کی بات نہیں ہے، دو نمبری کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو چور، چکار، ظالم، جابر، غاصب، دھوکے باز، قوم فروش، ذات فروش، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے، ان لوگوں کی بات نہیں۔ جو سٹرانگ فوٹنگ پر گرو کرنے والے ہیں ان کو آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، ان کی بیس میں آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن و سنت کا اصول ملے گا، بھلے وہ اس کو اس طریقے سے نہ دیتے ہوں۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کو نبھاؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات